اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قصص، اس سورت کی آیات نمبر 1 تا 46 میں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت بسعادت سے لے کر تورات کے عطا کیے جانے تک کی سرگزشت۔ آیات نمبر 1 تا 13 میں حضرت موسیٰ کی پیدائش، قتل کے ڈر سے ان کی ماں کا انہیں دریا میں ڈال دینا، فرعون کی بیوی کا انہیں دریا سے نکالنا، اور پھر پرورش کے لیے دوبارہ ان کی ماں کے سپرد کرنے کے واقعات بیان کیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین۔ ان حروف مقطعات کے حقیقی معنی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب المبین۔ یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ ہم آپ کو موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے کچھ صحیح واقعات ان لوگوں کے لیے پڑھ کر سناتے ہیں جو ایمان لانا چاہیں۔ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم۔ فرعون نے سرزمین مصر میں بڑی سرکشی اختیار کر رکھی تھی، اور اس نے وہاں کے لوگوں کو طبقات اور گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ان میں سے ایک گروہ کو بہت کمزور بنا رکھا تھا، وہ ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا مگر لڑکیوں کو زندہ رہنے دیتا تھا۔ انہ کان من المفسدین۔ بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہمیں یہ منظور تھا کہ ہم ان لوگوں پر احسان کریں جنہیں سرزمین مصر میں کمزور بنا دیا گیا تھا، اور انہی کمزور لوگوں کو پیشوا بنائیں اور انہیں زمین میں وارث بنائیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ اور انہیں زمین میں اقتدار بخشیں، اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھا دیں جس کا انہیں اس گروہ کی طرف سے خطرہ تھا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي۔ ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں یہ بات ڈال دی تھی کہ تم اس بچے کو دودھ پلاؤ، پھر جب اس کے بارے میں کسی طرح کا خطرہ محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور کسی قسم کا خوف یا رنج محسوس نہ کرنا۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ یقیناً ہم اسے پھر تمہارے پاس واپس لے آئیں گے، اور آخرکار اسے پیغمبروں میں شامل کریں گے۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا۔ تو فرعون کے گھر والوں نے اسے اٹھا لیا، تقدیر الہی سے بے خبر کہ آخر یہی بچہ ان کا دشمن اور ان کے لیے غم کا سبب بنے گا۔ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ۔ بے شک فرعون، حامان اور ان کے لشکروں سے بہت بڑی غلطی ہوئی۔
وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا کہ یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچائے یا ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں، اور انہیں انجام کی خبر نہ تھی۔ وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور ادھر موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا اور قریب تھا کہ وہ اس راز کو فاش کر بیٹھتی اگر ہم اس کے دل کو مضبوط نہ کر دیتے تاکہ وہ ہمارے وعدے پر یقین کیے بیٹھی رہے۔ وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے ان کی بہن سے کہا کہ موسیٰ کے پیچھے پیچھے چلی جاؤ، چنانچہ وہ اس کو دور ہی سے اس طرح دیکھتی رہی کہ فرعون کے لوگوں کو اس کا مطلق احساس تک نہ ہوا۔ وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون۔ اور ہم نے پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے والیوں کا دودھ پینے سے روک دیا تھا۔ اس پر موسیٰ کی بہن نے فرعون کے گھر والوں سے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسے گھرانے کا پتہ بتاؤں جو تمہارے اس بچے کی پرورش بھی کر دیں اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں۔ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون۔ بالآخر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو پھر ان کی ماں کے پاس واپس پہنچا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غمگین نہ ہوں اور وہ یہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔